بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد. سلام عزیز خدا، سلام امید جہان. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے. سلسلہ گفتگو اور موضوع گفتگو ہے اصحاب حضرت امام حسین علیہ السلام. کل کی تمہیدی مجلس میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی کہ خداوند متعال سورہ حشر میں ارشاد فرماتا ہے کہ اصحاب الجنہ اور ہیں اور اصحاب النار ہو رہے ہیں، اور یقیناً اصحاب الجنہ ہی جو ہیں وہ هم الفائزون، یہی کامیاب ترین لوگ ہیں. آج کی دوسری مجلس میں میں اس موضوع کو مسلسل کرنے کے لیے سرکار کریم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شب عاشور خیام حسینی میں جب اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا ہے تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ بولا ہے، اور یہ خطبہ ہے شب عاشور امام حسین کا اپنے اصحاب سے گفتگو کرتے ہوئے. جب اپنے اصحاب سے مکمل خطاب کر چکے اور ان کی گردنوں سے حق بیعت کو اٹھا چکے اور انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک دعائیہ جملہ کہا. آج کی تقریر اس جملے پہ مولا حضرت امام حسین نے فرمایا اللہم انی لا اعلم اصحابا ولا خیر اصحابی، میرے اللہ میں نہیں جانتا کہ کسی کے پاس اتنے بہتر اصحاب ہو جو میرے پاس ہے. مولا حسین نے فرمایا میرے اللہ میں نہیں جانتا، جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے اور نہ ہی میرے بابا کو ملے. یہ جملہ کسی ذاکر یا شاعر نے محبت میں نہیں پڑھا، یہ حسین علیہ السلام نے عین امامت میں پڑھا ہے. یہ جملہ کلام امام ہے، گفتگو حسین ہے، یا میں آسان کروں یہ نہج البلاغہ کے بیٹے کا فرمان. یہ وارث منبر سلوری بول رہا ہے اور حسین کہہ رہے ہیں لا عالم، میں نہیں جانتا کہ کسی کے پاس اتنے بہتر صحاب ہو جو میرے پاس ہے. اب اس جملے پہ آج کی پوری گفتگو. پہلا لفظ ہے کہ حسین نے کہا لا، میں نہیں جانتا. یہ حسین جو لا کہے یہ عام لا نہیں. ہم کلمے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور یہ علماء کہتے ہیں یہ جو لا ہے یہ نفی جنس ہے، یہ صرف ایک زمانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ نہیں تین کا انکار کرتی ہے، ماضی کا، حال کا اور مستقبل کا. یہ ایک زمانے کی نہیں ہے. یہ جو لا کلمے میں استعمال ہوتی ہے یہ نفی ہے جنس کے لیے، کہ لا ماضی میں بھی کوئی معبود نہیں تھا، حال میں بھی کوئی معبود نہیں ہے اور مستقبل میں بھی کوئی معبود نہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس زمانے میں لا کہیں تو یہ صرف اس زمانے کے لیے. یہ ہماری لا اس بات کا اقرار ہے کہ پہلے بھی کوئی اللہ نہیں تھا، اب بھی کوئی نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہوگا. تو یہ لا جو ہے یہ ہر زمانے کے لیے پائی جاتی ہے. اب اس لا کو میں ایک اور جگہ پہ دکھا دوں. جبریل امین نے آ کے کہا تھا
جب علی کے لیے تلوار لے کے آیا تھا، لا فتح الا علی، فتح بمانے مرد، ایسا کوئی فاتح مرد نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ حسین کہہ رہے ہیں لا عالمو، میں نہیں جانتا کہ ماضی میں بھی کسی کے پاس ایسے صحاب ہو، اس زمانے بھی میرے صحابہ جیسا کسی کے پاس اصحاب ہو، یا مستقبل میں بھی کسی کے پاس ہو۔ حسین علیہ السلام نے کہا کہ میرے نانا کو بھی ایسے اصحاب نہیں ملے جب مجھے حسین کو ملے۔ اب ہمیں حسین کے اصحاب کا جملہ حسین سے اشارہ لینا۔ حسین نے کہا جیسے صحاب مجھے ملے ویسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے۔ اب میں بعد میں بتاؤں گا کہ زہیر کیسا تھا، مصعب بن اوسجہ کیسا تھا، نافع بن حلاب کیسا تھا، بعد میں گفتگو ہوگی کہ جناب حر کیسے تھے۔ پہلے دیکھیں گے جس کے ساتھ مثال دی جا رہی ہے کہ ان کے پاس بھی ایسے نہیں تھے، ان کے پاس کیسے ہیں۔ اب پہلے دیکھیں گے رسول کے پاس اصحاب کیسے۔ رسول کے صحاب میں ایک سلمان بھی ہے۔ شاہ جی نے کہا ایمان کے کل ہے ہی 10 درجے، آخری درجے میں فائز ہے نبی کا سلمان، اور حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے ایسے ہیں کہ نبی کے پاس بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول کے صحابہ میں سلمان، ابو ذر، مقداد، حذیفہ، عمار۔ حسین کے اصحاب دیکھنے سے پہلے جن کے ساتھ حسین موازنہ کروا رہے ہیں پہلے ان کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا اگلا لفظ سنیے گا، حسین نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرا حبیب سلیمان سے افضل، فرمایا میرے اصحاب جو بھی ہیں۔ حسین علیہ السلام اگر ایک ایک کا تقابل کرتے تو ہمیں دیکھنا پڑ جاتا تھا کہ حبیب کے پاس کوئی صفت ایسی ہوگی جو سلمان میں نہیں ہے، سعید کے پاس ایسی صفت ہوگی جو حذیفہ میں نہیں ہے۔ حسین نے بلا شرک حسین کا میرے صحاب، اب حسین کے صحاب میں سے ایک حر بھی ہے، اور حسین کہہ رہے ہیں کہ جیسے مجھے ملے ویسے نانا کو بھی نہیں ملے۔ حسین کے پاس حر جیسا بھی ہے۔ اب اگلی صدر میں دیکھو کتنے بیدار ہیں۔ حر کی حسینی عمر لمحوں میں ہے۔ مجھے حر کی مکمل زندگی میں بات ہی نہیں کرنی، کیونکہ میں اسے زندگی سمجھتا نہیں جو حسین کے بغیر تھی۔ حر کی وہ حیات کیا حیات جس میں حسین نہیں تھا۔ حر علیہ السلام کی حسینی عمر منٹوں میں ہے۔ آپ بیدار رہیں گے تو میں اگلا جملہ روک کے بیٹھا ہوں۔ حر کی حسینی عمر لمحوں میں ہے، اور جس کے ساتھ تقابل کیا جا رہا ہے وہ سلمان 600 سال کا ہے۔ نبی کا 600 سال کا سلمان حر کے لمحوں کے برابر ہے۔ میں تقابل پڑھوں تو کیسے پڑھوں کہ حر لمحوں میں حسین کے پاس آئے۔ خصائص الحسینیہ میں شوستری نے لکھا کہ حر نے حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ہاں ایک نماز پڑھی تھی جب حسین کا رستہ روکا تھا اور وقت نماز ہو گیا تھا۔ امام حسین نے کہا تم اپنی نماز پڑھو، نے کہا نہیں ہم آپ ہی کے پیچھے پڑھیں گے۔ جماعت ایک ہوئی تھی، لیکن اس وقت حر اطاعت حسین میں نہیں تھا، لہذا شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں میں اس نماز کو نماز نہیں سمجھوں گا، کیونکہ اس نے وہ اطاعت حسین میں نہیں پڑھی۔ لیکن جب حسین کی اطاعت میں آیا تو آیا اور گیا، صرف معافی مانگی ہے، اور حسین نے جب معاف کیا تو فوراً لڑنے کی اجازت مانگ لی۔ میرے مالک حسین ایک نماز تو اسے اپنے پیچھے پڑھنے دیں۔ حسین کا اگر میرے پیچھے نماز پڑھ لے گا قیامت تک کہہ دیں گے حر کو وہ نماز بچا گئی، حر کو وہ نماز بچا گئی، حر کو وہ نماز بچا گئی۔ میں حر کو میدان میں بھیج کے بتا رہا ہوں حر کو حسین کی نصرت بچا گئی۔
میدان میں جاؤ. آئے گئے، آئے اور گئے. اس امام بارگاہ نے بھی اس شخصیت، اس امام بارگاہ کو بھی یہ فیض حاصل ہے کہ یہاں پر قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب نے گفتگو کی ہوئی، خطاب کیا. قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب تقریر کر رہے تھے اور سامنے سے کوئی رکا آ گیا. اصحاب پیغمبر اور صحاب حسین میں کیا فرق تھا؟ اب فی البدی طبیعت کے مالک تھے. فوراً رکا پڑھنے کے بعد کہتے آنے اور جانے کا، آنے اور جانے کا. وہاں بلا رہے تھے اور آ نہیں رہے تھے، یہاں بھیج رہے تھے اور جا نہیں رہے تھے. حر آئے لمحوں کی زندگی حر کی. 600 سال کا سلمان، منا اہل بیت کا تمغہ، رشتے سے پکارا جا رہا ہے اہل بیت کی حویلی میں سلمان کو. لمحوں کا مہمان 600 سال کے سلمان سے افضل ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں میں باقی تقابل نہ بھی پڑھوں تو ایک جملے کے بعد کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 600 سال سلمان نے اہل بیت کے دروازے پہ، 600 سال کی عمر ہے سلمان محمدی اہل بیت کے دروازے پہ رہا. منا اہل بیت کا تمغہ سینے پہ تھا، لیکن اس کی جبین پہ صرف اور صرف دہلیز بطول کی خاک تھی. اس نے دروازہ بطول پہ سجدہ کر کے بطول کے دروازے کی خاک کو پیشانی پہ سجایا تھا. ہر لمحوں کے لیے آیا اور زہرا کا رومال سجا کے چلا. حر میں اور سلمان میں اتنا فرق تھا جتنا دروازے کی خاک میں اور ہاتھ کے رومال میں تھا. حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسے صحابہ جو نانا کے پاس بھی نہیں. کہاں سے جا کے دنیا حسین کے اصحاب کی قدر پڑھے گی؟ میں نے لفظ کہا تھا کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اصحاب الجنت بھی ہیں اور اصحاب النار بھی ہیں. اصحاب الجنہ اور ہیں، اصحاب النار اور ہیں. نبی کے صحاب میں درجے ہیں اور سب سے افضل ترین درجہ جو ہے وہ صحاب بدر کا ہے. آج بھی اہل سنت کے ہاں مرتبوں کے اعتبار سے جب صحابہ کی کیٹیگری بناتے تو وہ کہتے سب سے اول بدری صحابہ. بدری صحابہ کی افضلیت کیا ہے؟ وہ کہتے افضلیت یہ ہے انہوں نے اس دور میں رسول کا ساتھ دیا جب اسلام ابھی پھیل رہا تھا، اور یہ بدر کی جنگ میں تب شریک ہوئے جب 1000 کے سامنے گئے تھے. تو اس کا مطلب ان کی افضلیت یہ ہے، یہ قلت ہو کے کثرت سے لڑتے رہے، تھوڑے ہو کے زیادہ سے لڑتے رہے. تو اگر آپ نے صحابہ کے درجے بنائے اور ان صحابہ کو افضل بنایا جو تھوڑے ہو کے زیادہ سے لڑتے رہے، جو 313 ہو کے 1000 سے لڑے وہ افضل ہو گئے، اور جو 72 ہو کے 9 لاکھ سے لڑے. کہتے پہلی افضلیت یہ ہے، پہلی افضلیت اہل سنت کہتے ہیں بدری صحابہ کی یہ ہے کہ انہوں نے قلت ہو کے کثرت کے ساتھ. دوسری افضلیت کہ ان کو تائید غیبی ملی تھی، اللہ کی غیب سے امداد ملی تھی. کیا امداد ملی تھی؟ کہتے جب یہ بدر کے میدان میں اترے تھے، تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے، ایمان بھی اتنا طاقتور نہیں تھا، سامنے سے کفر آ گیا. اور جب یہ مقابلے پہ آئے تھے تو ان کے لیے مشکل ترین فیصلہ یہ تھا کہ غلام آقا سے لڑ رہا تھا، کیونکہ اسلام کا بیسک جو ہے، اسلام کی تھیم یہ ہے کہ سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا. جتھے والے لوگ، قبیلے والے لوگ بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے عرب کے غریب مسلمان ہوئے، کیونکہ غریب عزت کا بھوکا ہوتا ہے. نبی نے عزت ہی اتنی دے دی تھی. وہاں یہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب سے گزرتے تو تازیانے لگتے، یہاں مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. انہوں نے کہا لعنت کرتے ہم ایسے دین پہ جس میں عزت نہیں. کتنا اچھا دین ہے.
یہ تو اپنی عبادت کرتے ہو. وہاں پر امیروں کے بت علیحدہ ہوتے تھے, غریبوں کے علیحدہ ہوتے. غریب کو اجازت ہی نہیں تھی امیر کے بت کی پوجا کرے. وہاں انہوں نے کہا یہ کیسا بہتر دین ہے, ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. لہذا سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا. اب جب یہ پہلی جنگ ہوئی تو پہلی جنگ میں ادھر مالک ہے, ادھر زمانہ جاہلیت میں جو غلام رہا تھا وہ سامنے کھڑا. یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ جس کی نسل در نسل نوکری کی ہو اس کے سامنے تلوار نکال لی. تو اب وہ کہتے افضلیت یہ تھی کہ ان کو اللہ نے غیب سے مدد کی. کیا غیب سے مدد کی؟ خدا سورہ انفال میں پوری وضاحت دیتا. خدا کہتا جب ہم نے ان کو بدر میں اتارا تو خدا کہتا میں نے مسلمانوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. یہ اللہ کی پہلی مدد آئی تھی غیب سے. مسلمانوں کے لشکر کی آنکھوں میں پردہ آ گیا. یہ سامنے ہزار نہیں دیکھ رہے تھے, نظر وہ ہزار آ رہے تھے لیکن انہیں تھوڑے نظر آ رہے تھے. اللہ کہتا یہ ہم نے ان کی مدد کی تاکہ ان کے دل مضبوط رہے, یہ اپنے میدان میں پاؤں جمائے ہوئے رکھے, یہ کثرت دیکھ کے بھاگ نہ جائیں. لہٰذا ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے. وہ سامنے ہزار تھے لیکن انہیں تھوڑے نظر آ رہے تھے. اس کا مطلب ہے اصحاب بدر جو نبی کے اصحاب میں سب سے افضل ہے, ان کی افضلیت یہ ہے کہ ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے گئے تھے تاکہ انہیں لشکر تھوڑا نظر آئے, تاکہ انہیں لشکر تھوڑا نظر آئے. قبلہ تشریف فرمائے ہے, کتاب کا حوالہ دے لگا علل شرائع شیخ صدوقی. شیخ صدوق نے روایت لکھی ہے کہ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ اصحاب حسین میں افضلیت کیا تھی. فرمایا ان کی سب سے بڑی افضلیت یہ تھی خدا نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے. خدا نے ان کی آنکھوں سے حجابات ہٹا دیا. امام کی حدیث پڑھنے والا امام کہنے صرف ان کی آنکھوں سے حجابات نہیں ہٹائے, آسمان سے بھی ہٹا دیا. یہ جرت کے ساتھ اس لیے لڑ رہے تھے, یہ یہاں بیٹھ کے اپنا اصل مقام دیکھ رہے تھے. انہیں مرنے کی جلدی ہو گئی کیونکہ انہیں وہ نظر آ گیا جو وہ کسی کو بھی نہیں دکھاتا. تو اب نبی کے اصحاب میں اور حسین کے صحابہ میں فرق. قرآن کہتا ہے ان کی آنکھوں میں پردے ڈالے گئے, معصوم کہتے ہیں ان کی آنکھوں سے پردے ہٹائے گئے. دوسرا فرق, بدر میں فرشتے ان کی امداد کو آئے. بدر میں مسلمانوں کے لشکر کی امداد کے لیے خدا کہتا ہے میں نے ملائکہ کو زمین پہ اتارا, میں نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی. کہاں جا کے دنیا مصطفیٰ کے اصحاب کی اور حسین کے صحاب میں فرق تلاش کرے. یہ بدر کے صحابی نبی کے صحابہ میں سے افضل ترین. فرشتوں نے مدد کی تو جنگ جیتے, فرشتے مدد کے لیے آئے تو لشکر لے کے اترے. حسین کے لیے 4000 کا لشکر لے کے منصور فرشتہ آیا تھا, حسین نے واپس بھیج دیا, فرشتوں کی مدد لینے سے انکار کر دیا. تو فرق سامنے آ گیا, جو فرشتوں کا احسان لے وہ بدر کے صحابی, جو فرشتوں پہ احسان کرے وہ حسین کے صحابی. جو فرشتوں سے مدد لیں وہ اصحاب بدر, جو فرشتوں کی مدد کا انکار کریں وہ ہیں اصحاب حسین. خدا قرآن میں کہتا ہے سورہ مبارکہ توبہ میں, خدا کہتا لو کانا ارضن قریبا, جبکہ سفر بھی قریب کا تھا اور مال غنیمت بھی ملنے والا تھا, لیکن انہوں نے پھر بھی جنگ سے جانے سے انکار کر دیا. اور خدا نے قرآن میں آیت بھیجی, یہ ایک ایسا غزوہ تھا جب نبی مسجد میں بیٹھے تھے اور نبی کو خبر ہوئی کہ کافر لشکر لے کے آ رہے, اور نبی نے وہیں پہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے حکم دے دیا کہ یہاں سے اٹھ کے گھر کوئی نہیں جائے گا, یہیں سے میدان کی طرف جانا پڑے گا.
تو لوگوں نے اس کا تفسیر، اس کا یہ نہیں صرف شیعہ شان نزول پڑھنا، اہل سنت کا شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی اس کی تفسیر میں یہی لکھا. وہ لکھتے ہیں کہ اصحاب رسول نے مختلف بہانے کرنے شروع کیے. یا رسول اللہ مسجد سے کیسے گھر جائیں، کفالت کی ذمہ داریاں ہیں، گھر میں بتایا نہیں ہے. خدا قرآن میں کہتا میں نے فوراً آیت بھیج دی کہ سفر بھی قریب ہے، مال غنیمت بھی ملے گا. یہ پھر بھی بہانے کر رہے ہیں. آگے خدا نے قرآن کی آیت کہ ان سے کہے کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. مصطفیٰ کو جواب دے کے اپنے آپ کو ہلاک، سورہ مبارکہ توبہ، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. سفر بھی قریب ہے، مال غنیمت بھی مل رہا ہے. خدا قرآن میں وعدہ کر رہا ہے سفر بھی قریب ہے، مال غنیمت بھی مل رہا ہے. سفر بھی قریب ہے، مال غنیمت بھی مل رہا ہے. میرا مولا حسین مجھے جرت دے دے میں جملہ ان کے دلوں میں لا کے رکھ سکوں. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے میرا محمد انہیں کہہ دے سفر بھی قریب ہے، مال غنیمت بھی ملے گا، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور حسین اپنے صحاب سے کہہ رہے ہیں سفر بھی دور ہے، مال غنیمت بھی نہیں ملے گا. حسین کہہ رہے ہیں سفر بھی دور ہے، مال غنیمت ملنا تو دور کی بات، جو تمہارے پاس ہے یہ بھی لٹ جائے گا. اور وہ رکنے کے لیے تیار نہیں. اصحاب پیغمبر اور ہیں، اصحاب حسین اور. اب میں 8ویں امام کا ایک فرمان پڑھوں اصحاب حسین کے لیے. صلی اللہ محمد. اسے بہار میں علامہ مجلسی نے لکھا. میرے 8ویں شہنشاہ کا فرمان سنو. دیکھیں یہ امام بارگاہ، اس امام بارگاہ میں وہ سامنے علم، یہ علم عباس کی شبیہ ہے. خانہ کعبہ بیت المعمور کی شبیہ، مسجدوں میں گنبد خضرا کی شبیہ ہے. یعنی کہ مسلمانوں میں 90% چیزیں شبیہ کی استعمال ہوتی ہیں. یہ جو وہاں سے پانی لیا جاتا ہے مکہ سے، یہ زمزم، یہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی اس کی شبیہ ہے. اور میں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بیان کر دوں کہ وہ جو آب زمزم، وہ جو زمزم اسماعیل نے نکالا تھا وہ بند ہو گیا تھا. یہ پھر عبد المطلب نے نکالا تھا. شاہ زمزم کو بند کر دیا گیا تھا. حضرت عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں کے ساتھ زمزم کے کنویں کو کھودا تھا اور اس میں سے تبرکات نکالے تھے اور پانی جاری کیا تھا. یہ جو آج مسلمان تبرک کے طور پہ لے کے آ رہے یہ اسماعیل والا نہیں ہے. مولا حسین دے یہ علی اور رسول کے دادا کا نکالا. یہ سارے کا سارا اسلام. خانہ کعبہ جس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے وہ بھی اصل نہیں ہے، وہ بھی ماڈل ہے، شبیہ ہے بیت المعمور کی. جیسے عرش پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ، ویسے زمین پہ بیت اللہ انسانوں کا کعبہ. یہ بھی شبیہ ہے. اور یہ جو ممبر مسجدوں میں رکھا جاتا ہے یہ ممبر بھی شبیہ ہے. رسالت مآب کو ایک صحابی نے رسول مسجد میں کھجور کے ستون کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے. ایک صحابی یمن سے آیا، کاروبار اس کا اچھا تھا، اس نے وہیں پہ مدینے میں بیٹھ کے ایک ممبر بنوایا اور اس نے کہا مناسب نہیں لگتا کہ آپ کھڑے ہو کے تقریر کریں، آپ بیٹھ کے خطبہ دیا کریں. یہ ممبر اس نے رسول کے لیے، رسول اس میں بیٹھنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد سب مسجدوں میں آ گیا. یہ جو مسجد کے اوپر گنبد اور مینار ہے یہ مسجد نبوی اور گنبد خضرا کی شبیہ ہے. تکلیف مجھے اس وقت ہوتی ہے جب شبیہ کی طرف سجدہ کر کے شبیہ کے نیچے شبیہ پر بیٹھ کے مولوی کہہ رہا ہوتا ہے شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے.
شبی کو سجدہ کر کے، شبی کے نیچے اور شبی کے اوپر بیٹھ کے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اشباہ ہیں، یہ شبیہ ہیں. آج جو مسلمان جو جانور ذبح کرتے ہیں، اس بکرے کی، اس دمبے کی، اس مینڈے کی عزت شبیہ. اب شبیہ سمجھ میں آ گئی ہے تو اب شبیہ جو ہے یہ وہ ہے جس سے اصل یاد آئے. شبیہ وہ ہوتی ہے جو اصل کی یاد دلائے. لہذا شبیہ اس لیے بنائی جاتی. آج ہم ذوالجناح سے جا کے اس کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے اگر اس کے توسل سے دعا کریں تو ہم جانور کو معبود نہیں بنا رہے، اس شبیہ کو وسیلہ بنا رہے ہیں. اور میں نے شاید کسی تقریر میں کہا تھا اور میں دوہرا دیتا ہوں. یہاں پر وہ نوجوان بیٹھے ہیں جو گھوڑوں کو رکھتے ہیں یا جن کو گھوڑے پالنے کا شوق ہے. گھوڑے کی ایوریج ایج جو ہے، اوسط عمر جو ہے وہ 25 سے 30 سال. اس سے زیادہ وہ جی نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا. یہ ایوریج ایج ہے اس کی. 10 محرم 61 ہجری کو حسین کے مرتجز کی عمر 128 سال تھی. جن بندوں نے ہاتھ اٹھائے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو تھوڑا سا پریشان ہوئے انہیں میں ایک تحفہ اور دیتا ہوں. آپ 128 سن کے پریشان ہو گئے، آج 1528 سال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مر چکا ہے حسین کا رہوار، بیت العتیق میں کھڑا 12ویں کا انتظار کر رہا. اور اہل سنت کے رائٹر راغب اصفہانی نے لکھا تھا، اس نے اہل بیت کے اور آل محمد کے ہاں جو جانور تھے ان کی فضیلتیں لکھی تھی. اور مجھے اب یہاں پر جملہ یاد آ گیا. ریڈیو پاکستان میں تقریر کر رہے تھے علامہ رشید ترابی صاحب. رشید ترابی صاحب نے شب عاشور کی تقریر کرتے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا. جملہ آج بھی باز گشت کی صورت میں گونج رہا ہے. رشید ترابی صاحب نے کہا تھا کہ 10 محرم کربلا کے میدان میں 9 لاکھ حیوان نما انسانوں کے سامنے ایک مرتجز نامی انسان بھی کھڑا تھا. ہائے 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 ہائے. اب راغب اصفہانی نے لکھا اپنی کتاب میں، انہوں نے کہا کہ 10 محرم حسین گھوڑے کی زین پہ نہیں، فرشتے پہ سوار تھے. حسین فرشتے پر سوار تھا. میں نے اپنی ایک تقریر میں یہ جملہ کہا تھا کہ حسین فرشتے پر سوار تھا. بعد میں 2 لوگوں نے مجھ سے آ کے پوچھا آپ نے خطابت کی تیزی میں تو نہیں کہہ دیا کہ حسین فرشتے پہ سوار تھا؟ میں نے کہا فرشتہ سن کے پریشان ہو گئے، حسین محمد پہ سوار تھا. حسین کی سواری کا نام مصطفیٰ ہے. اور ہم نے یہ لفظ سواری ہم نے استعمال نہیں کیا، یہ کسی صحابی نے کیا تھا. سلمان سامنے سے آتا تو شاید جملہ اور کہتا، ابو ذر آتا تو شاید جملہ اور کہتا. یہ جملہ کسی اور نے کہا تھا کہ حسین سواری کتنی اچھی ہے. حسین کی سواری پہلی دفعہ کہنے والا صحابی تھا. اس نے یہ نہیں کہا اتنا لاڈ اتنا پیار کہ حسین نبوت پہ سوار ہے، اس نے سواری کہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ حسین کی سواری دیکھنا صحابہ کی سنت ہے. یہ پہلی دفعہ مولا حسین عزت ہے. اب شبیہ سمجھ میں آئی نا. اب میں 8ویں امام کا فرمان پڑھوں. میرے 8ویں شہنشاہ، بہار میں علامہ مجلسی نے اس فرمان کو کوٹ کیا. میرے 8ویں شہنشاہ کہتے ہیں پوری کائنات میں حسین کے اصحاب کی شبیہ بھی نہیں ہے. اللہ کے گھر کی شبیہ ہے. کہاں چلے گئے آپ؟ عباس علی کی شبیہ ہے.
اکبر مصطفیٰ کی شبیہ ہے. اور میرا 8واں امام فرماتا ہے کہ اللہ کی کائنات میں صرف اصحاب حسین ہیں جن کی کوئی شبیہ بھی نہیں ہے. اس کو آسان لفظوں میں کہوں تو میرا 8واں امام کہتا ہے کہ اللہ کی کائنات میں کوئی حر جیسا بھی نہیں ہے. تو اب سطر میرے یہاں سے نکل کے یہاں آ گیا، میں واپس نہیں لے کے جانے والا. میرا 8واں امام فرماتا ہے کہ اللہ کی کائنات میں کوئی حر جیسا نہیں ہے. پھر غیرت کر، جب کوئی حر جیسا نہیں تو کوئی عباس جیسا کیسے ہو سکتا؟ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، میں سوال کا بھی جلدی جلدی جواب دے دوں کہ اگر دیکھیں، اگر کوئی بھی اصحاب حسین جیسا نہیں اور اصحاب حسین کی یہ مثال ہے، تو پھر ہم زیارت میں یہ جملہ کیوں کرتے ہیں کہ الیتنی کنت معکم، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی حسین کے ساتھ ہوتے. ہم ساتھ ہوتے، منکم نہیں، معکم، ان کے ساتھ ہوتے، ان میں سے نہ ہوتے. کاش میں جملہ سمجھا سکتا، میں جملہ واپس لے کے دوبارہ دیتا. ہم نے حسرت کی ہے، لیکن ہم نے حسرت یہ نہیں کہ منکم، ہم ان میں سے ہوتے. ہم نے حسرت کی ہم ان کے ساتھ ہوتے. جیسے کہ خدا قرآن میں کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو، ان میں سے نہ ہو جائے. اب اگر آپ بیدار ہیں تو پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں. حر لشکر یزید کے ساتھ تھا، لشکر یزید میں نہیں تھا. ابلیس ملائکہ کے ساتھ تھا. میں سے نہیں تھا. ہم ان میں سے نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ ہو سکتے. تو ان کے ساتھ کی دعا معصوم نے ہمیں کیوں تعلیم دی؟ معصوم نے ہمیں یہ کیوں کہا کہ تم حسرت کا اظہار کرو گے کاش ہم کربلا والوں کے ساتھ ہوتے، تاکہ ہمیں یہ نہیں کہ ہم اپنی منزلت بڑھائیں، ہم اپنی عزت بڑھائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے. نہیں، ہمیں اپنی حیثیت کا پتہ چلے، ہمیں اپنی اوقات کا پتہ چلے، ہمارے اندر کا تکبر ٹوٹے، ہمارے مزاج کا غرور بدلے. کہاں حسین کی اطاعت کرنے والے، کہاں حسین کا نوکر زہیر. یہ زہیر مدینہ سے حسین کے ساتھ نہیں چلا. مکہ میں امام حسین علیہ السلام نے جب حج کا ارادہ عمرے میں بدل دیا تو زہیر وہاں موجود تھا، اور زہیر اس ارادے سے حسین علیہ السلام کے قافلے سے دور نکل گیا کہ کہیں حسین مجھے بلانا نہیں. اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مکہ چھوڑ دیا اور یہ سوچ کے نکلا کہ حسین مکہ آ گئے، کہیں مجھے نصرت کا پیغام نہ بھیج دیں. اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس رستے سے نہیں جانا جو شاہراہ عام ہے، جس سے سارے لوگ کوفے جاتے، کسی اندرونی رستے سے جاؤ تاکہ رستے میں ہمیں حسین کا قافلہ نہ ملے. اس نے اپنا رستہ بدلا. حسین علیہ السلام نے اپنے کاروان کا رستہ بدل دیا. زہیر جنگلوں میں چلا گیا اور حسین کا کاروان پیچھے. اب میں سطر پڑھنے لگا ہوں. یہ پہلا دریا تھا جو پیاسے کو لینے جا رہا تھا. حسین نے اپنے بحر کرم کا رخ بدل دیا. زہیر اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ اور اپنی زوجہ کے ساتھ خیمہ لگایا ہوا اور بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اور ایک زانو تہ کیا اور ایک زانو اٹھایا ہوا ہے. گردن جھکا کے نوالا ہاتھ میں تھا اور لقمہ ہاتھ میں اور منہ کے درمیان تھا. یا غلام نے آ کے دروازے پہ کہا تجھے حسین بلا رہے ہیں. اس نے وہ جو لقمہ اٹھایا تھا، ایک زانو تہ ایک اٹھایا، لقمہ منہ میں نے لیا، وہیں سے گرایا.
آنکھوں میں آنسو آئے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں, فضائل سن لو. اٹھا, ساتھیوں نے کہا جس سے ڈر رہا تھا وہ وقت آ گیا, حسین بلا رہے ہیں. حسین علیہ السلام کے خیمے پہنچا. حسین اٹھے اپنے مقام سے, زہیر کا استقبال کیا. زہیر اس رستے پہ کیوں آیا؟ میں تمہیں لینے کے لیے یہاں تک آیا ہوں. زہیر میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شامل ہو جاؤ. زہیر نے امام حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا میں ہی کیوں؟ میں نے کہا تھا کہ میں روز ایک امتیاز پڑھوں گا, ایک فرق پڑھوں گا. اصحاب حسین میں کوئی انفرادیت تھی. زہیر نے کہا میں ہی کیوں؟ ہزاروں کو مکے چھوڑ کے آیا, وہ روکتے رہے اور تو نہ رکا. میں آپ سے بچ رہا تھا, آپ کی نظر مجھ پہ ہی کیوں ٹھہری؟ میں ہی کیوں؟ اب جملہ اگر رخ بدل گیا تو پھر مجھے مصائب مجبوراً پڑھنا پڑے گا, لیکن میں انفرادیت پڑھنے لگا. حسین نے کہا کہ زہیر تمہیں یاد ہے جب مدینے میں, کیونکہ زہیر وہ صحابی ہے جس نے پہلی خلافتوں کی بیعت بھی کی تھی, پہلی 3 خلافتوں کی بیعت بھی کی تھی, پھر مولا علی کی بیعت میں بھی آ گیا تھا. مولا علی کو بحیثیت خلیفۃ المسلمین مانا تھا اس نے. زہیر نے کہا میں ہی کیوں؟ حسین نے کہا تمہیں یاد ہے کہ جب پہلی خلافت کا دور تھا تو مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ. تمہیں تیرے قبیلے کے لوگوں نے کہا تھا کہ زہیر تو زیرک بھی ہے, سمجھدار بھی ہے, تو بتا کہ یہ جو دربار میں مسئلہ ہوا ہے نبی کی بیٹی اور خلیفہ کے درمیان, تیرا اس میں کیا فیصلہ ہے؟ تو نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے اپنے قبیلے والوں سے کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فاطمہ حق پہ ہے. زہیر تو نے یہ گواہی دی تھی؟ زہیر کہتا ہاں میں نے یہ گواہی دی تھی. حسین کہتے بس تو نے میری ماں کی عصمت کی گواہی دی, تو اس وقت سے میری فہرست میں شامل ہو گیا. اب میں ہر روز ایک صحابی کی صفت پڑھوں گا تو انفرادیت ایک نظر آئے گی. حسین کے لشکر کا انتخاب حسین نے نہیں, فاطمہ نے کیا. یہ حسین علیہ السلام تک فہرست پہنچی تھی کہ ان کو بلاؤ. یہ انتخاب فاطمہ تو زہرا تھا. حر کے پیشانی پہ زہرا کا رومال کیوں آیا؟ حر کی پیشانی پہ زہرا کا رومال کیوں؟ جب حر نے امام حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا تو حسین نے عرب کے محاورے کے مطابق ایک محاورہ بولا تھا, تیری ماں تیرے ماتم پہ روئے. یہ عرب کا محاورہ تھا. جب کہا نا تیری ماں تیرے ماتم پہ روئے, تو حر نے گھوڑے کی لجام چھوڑ کے مٹھیوں کو بھینچ کے کہا حسین تو نے تو میری ماں کا مجھے تانا دے دیا, لیکن میں تیری ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں پڑھ سکتا. اس نے جناب زہرا کی عظمت کی گواہی دی. 2 محرم تک حر حسین کی فہرست میں نہیں تھا. ادھر گواہی دی, ادھر دی فہرست حسین میں. کیونکہ کربلا کی جنگ حکومت تخت تاج کے لیے نہیں ہو رہی تھی, حق کے زہرا اور حق کے علی کے لیے ہو رہی تھی. زہیر کو طبیب کربلا کہا گیا ہے. فن کے لحاظ سے طبیب تھے, ڈاکٹر تھے, مریضوں کا علاج کرتے تھے. انہوں نے کربلا میں حسین کے زخمی لشکر کا علاج بھی کیا ہے. انہیں طبیب کربلا کہا جاتا ہے. زہیر کے لیے حکم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو حسین سے نہ توسل کرنا, زہیر سے توسل کرنا. کم میں مجلس ہو رہی تھی. ایک عالم دین نے مجلس پڑھتے ہوئے کہا کہ میرا مجرب ترین آزمودہ عمل ہے, میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں یا میرے جاننے والوں میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں انہیں یہ عمل ہدیہ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا میں مجلس میں یہ عمل ہدیہ کر رہا ہوں. وہ عارف بھی تھے, عالم بھی تھے. انہوں نے کہا اگر تم میں سے کوئی مریض ہو 2 رکعت نماز ہدیہ کرو زہیر کو. اور
ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے زہیر کو ہدیہ کرو اور زہیر سے اپنے مرض کا علاج پوچھو. رات کو خواب میں آ کے زہیر تمہیں تمہاری بیماری کا علاج بتائے. اس عالم دین نے یہ جملہ پڑھ دیا. مجلس میں ایک خاتون جس کا بھائی خود عالم دین تھا، اس نے یہ جملہ سنا. وہ گھر آئی، اس نے زہیر کو نماز و فاتحہ ہدیہ کی، توسل کیا. خواب میں جناب زہیر آئے. جناب زہیر نے آ کے کہا تیرے بھائی کے پاس دوا ہے لیکن وہ کھاتا نہیں ہے. یہ خواب سے بیدار ہوئی، اپنے بھائی کو اٹھا کے دی بھائی آج ایک مجلس میں گئی تھی، عالم دین نے ایک آزمودہ عمل بتایا، میں نے گھر آ کے اس پہ عمل کیا. ابھی خواب میں زہیر آئے، انہوں نے کہا تیرے بھائی کے پاس دوا ہے، میں نے تیرے مرض کے لیے پوچھی تھی کیونکہ تیرا ایک لا علاج مرض ہے جس کا ڈاکٹر علاج نہیں کر رہے. تو جناب زہیر نے کہا تیرے بھائی کے پاس دوا ہے، وہ کھاتا نہیں. اٹھا نیند سے دے کے کہنے لگا عورت ہے، تو نے ایک سوچ کو ذہن میں مسلط کیا ہوا تھا اسی لیے خواب آیا. آنکھ بند کی اور تڑپ کے اٹھا، اٹھ کے کہنے لگا سچ کہا زہیر نے، سچ کہا زہیر نے، سچ کہا زہیر نے. اس نے کہا وہ کون سی دوا ہے تجھے تو کھاتا نہیں؟ وہ کہتا مجلسوں میں جاتا ہوں تبرک نہیں لیتا. تبرک کی لمبی لائن دے کے چلا جاتا ہوں. زہیر نے سچ بتایا میرا علاج. ہمارے مذہب کا کتنا بڑا نام تھا جعفر شوستری. یہ منبر پہ آتے تھے اور زبانی پڑھ نہیں سکتے تھے. دائیں زانوں پہ فضائل کی کتاب رکھتے تھے، بائیں پہ مصائب کی کتاب رکھتے تھے. فضائل بھی دیکھ کے کتاب سے پڑھتے تھے، مصائب بھی دیکھ کے پڑھتے تھے. رمضان کے دنوں میں تقریر کرتے تھے تو اعمال کی کتاب زانوں پہ رکھ کے پڑھتے تھے. بہت بلند پایا عالم دین تھے. ایک دن ایک نوجوان نے تانا دے دیا کیسا عالم دین ہے، ایک لائن زبان نہیں پڑھ نہیں سکتا. سیدھے حسین کی زری پہ گئے، سینہ رکھ کے کہتے آج کے بعد منبر پہ نہیں آؤں گا جب تک تو زبان نہیں دے گا. حرم میں سو گئے، خواب میں حسین کا خیمہ نصب ہے. فرمایا جعفر شوستری ادھر آؤ. قریب بلایا، قریب بلا کے فرمایا زہیر کو بلاؤ. زہیر کو بلا کے کہا زہیر کل جس پیالے میں نے ستو کھائے تھے اس میں کچھ ہے؟ یا ابنا رسول اللہ وہ تو خشک ہو گیا. فرمایا نہیں اس میں کچھ ہے. وہ لے کے آ خشک پیالہ. خواب میں 2 تنکے اٹھائے اور جعفر شوستری کی زبان پہ رکھ دیے. سینہ علم سے بھر گیا. پھر مذہب اہل بیت کی وہ خدمت کی کہ وہ گراں قدر کتابیں جو آج بھی فضائل اہل بیت اور معارف اہل بیت کا ذریعہ بنے. حسین کے ہر صحابی کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر تھا، لیکن سب میں ایک خاصیت جو تھی یہ انتخاب فاطمہ تھی، یہ انتخاب زہرا تھی. معصوم کی حدیث ہے، میں منبر سے پڑھ رہا ہوں، پوری دیانتداری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں اس میں 4 معصوموں کی ایک حدیث ہے. حدیث ایک ہے 4 معصوموں سے. معصوم نے فرمایا 7 لوگوں کی وجہ سے زمین زندہ ہے. یہ زمین 7 لوگوں کی وجہ سے قائم ہے. اگر زمین آج اناج دیتی ہے تو 7 لوگوں کی وجہ سے. اگر آسمان بارش دیتا ہے تو 7 لوگوں کی وجہ سے. پوری ذمہ داری کے ساتھ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں 4 معصوموں سے. معصوم نے صحابہ کے نام بتائے، سلمان، مقداد، حذیفہ. 7 اصحاب کے نام بتائے. 7 اصحاب کے نام بتانے کے بعد راوی نے پوچھا مولا ان 7 اصحابہ میں کیا خاصیت تھی جو ان کی وجہ سے اللہ نے زمین کو قائم رکھا ہوا ہے؟ فرمایا یہ 7 زہرا کے جنازے میں شامل تھے. ان 7 لوگوں نے آدھی رات کو جنازہ اٹھایا علی کے ساتھ. کیا خبر کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ کسی کو کیا خبر کہ اسرار فاطمہ کیا ہے؟ ماں کا حق منوانے کے لیے حسین کربلا چلا گیا اور بیٹی دربار چلی. ماں بھی دربار میں گئی، بیٹی بھی دربار میں گئی، لیکن ماں کے دربار جانے میں اور بیٹی کے دربار میں جانے میں فرق تھا. ماں چند گھنٹے
اب میرے ساتھ جملے دہراتے آنا. ماں چند گھنٹے، بیٹی کئی گھنٹے. ماں چادر پہن کے گئی تھی، بیٹی بغیر چادر کے. جس سے ماتم نہ ہو وہ ہائے ضرور کہہ دینا. ماں کھلے ہاتھوں سے گئی تھی، بیٹی بدے ہاتھوں سے. ماں بیٹوں کو ساتھ لے کے گئی تھی، بیٹی بیٹیوں کو ساتھ لے کے. اگلی سطر میں کوئی جو مجمع میں سید بیٹھا ہے مجھے جملہ معاف کر دینا. ماں صحابی کے دربار میں گئی تھی، بیٹی شرابی کے دربار. یہ جملے قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علی اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ، خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. یقیناً درجات بلند ہیں ان کے صدقے میں مولا ہماری بھی مغفرت فرمائے. بڑے لوگ جو بڑے کام کر کے بڑوں کے پاس چلے گئے. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے قبلہ ترابی صاحب یہی جملہ پڑھا. انہوں نے کہا ماں صحابی کے دربار میں، بیٹی شرابی کے دربار میں. ماں چادر پہن کے، بیٹی بغیر چادر کے. ماں چند گھنٹے، بیٹی کئی گھنٹے. ماں بیٹوں کے ساتھ، بیٹی بیٹیوں کے ساتھ. یہ جملہ پڑھنے کے بعد مولانا اسماعیل نے کہا زینب تیرا مقدر پھر بھی اچھا، زینب تیرا مقدر پھر بھی اچھا. 3 بار کہہ کے مبلغ اعظم نے منبر چھوڑا. مجمع سے سامنے سے ایک بزرگ سید اٹھا. اس نے اٹھ کے آ کے مولانا اسماعیل کو رو کے کہا تو شیعہ منبر کی ذمہ دار شخصیت ہے، تیری زبان سے نام غلط نکل گیا ہے. تو نے کہنا تھا زہرا تیرا مقدر اچھا، تیری زبان سے نکل گیا زینب تیرا مقدر اچھا. دوبارہ جا کے مائک پہ اپنے جملہ درست کر دے، تو کہ زہرا تیرا مقدر اچھا. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کہنے لگے آپ ذات سید ہے یا غیر سید ہے؟ انہوں نے کہا سید ہوں. مبلغ اعظم نے پاؤں پہ ہاتھ رکھنے لگے میں سادات کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں جملہ آپ کے کان میں کہوں گا آپ منبر پہ بتا دینا. میری زبان پہ جرت نہیں ہے میں جملہ بتاؤں. اس سید کے کان میں جملہ کہا. سید منبر پہ آیا، مجمع میں قیامت آ گئی. اس سید نے کہا مولوی اسماعیل کہتا ہے بے شک شرابی کے دربار میں تھی، بے شک بدے ہاتھوں سے تھی، بے شک بغیر چادر کے تھی، لیکن زینب کو کسی نے جھوٹا نہیں کہا تھا. فاطمہ کو دربار میں کہا گیا زہرا تو مسئلے سے بھول گئی ہے، زہرا تو جھوٹ. دو ربیع الاول بھائیوں کا ترتیب ہے. آج 2 ربیع الاول، آج زہرا کے محسن کی شہادت. 28 صفر کو زہر ملی ہے رسول کو. 3 دن کے بعد مسلمانوں نے زہرا کے دروازے کو آگ لگا دی. آج زہرا کے تیسرے بیٹے کی شہادت کر دی. حسن زہرا کے بیٹے تھے، زہر سے شہید ہوئے، جنازے پہ تیر. حسین فاطمہ کے بیٹے، تیروں سے چھلنی کیا گیا، پہلو پہ نیزہ مار کے گھوڑے سے گرایا گیا، خنجر سے شہید کیا گیا. عباس فاطمہ کے بیٹے تھے، ماتھے پہ گرز مارا گیا، آنکھ میں تیر مارا گیا، سینے پہ نیزہ مارا گیا، بازو کاٹے گئے، عباس زین سے گرا کے شہید کیا گیا. میں نے زہرا کے تینوں بیٹوں کے قتل کی وجوہات پڑھ دی اور یہ بھی بتا دیا کیسے مارے گئے. اب جہاں بیٹھے ہو ماتم کا حق ادا کر دینا. زہرا کا آخری بیٹا محسن آگ لگی ہوئی میخوں کے ساتھ قتل ہو گیا. محسن لوہے کی میخیں آگ سے گرم تھی. جب محسن کے لیے فاطمہ نے رو کے کہا یا علی میرا محسن شہید ہو گیا. آج حسن کے یتیم کی یاد ہے. آج ان ماتمیوں نے جناب قاسم کی مہندی برآمد کرنی. مہندی حسرت ہے قاسم کی ماں کی. میں نے کربلا میں اشرا پڑھا ہے، کربلا میں مجالس پڑھی ہیں.
آج بھی جا کے دیکھو کربلا میں خیمہ گاہ میں قاسم کا حجرے کا نام ہے حجرہ عروسی، شادی والے کا حجرہ۔ آج بھی عرب کے لوگ چھوٹی چھوٹی بچیاں لے کے کربلا میں قاسم کی مہندی لے کے آتے ہیں۔ بیوہ ماں کی حسرتی، ہر ماں اپنا بیٹا لاڈ سے پالتی ہے، لیکن جیسے بیوہ ماں پالتی ہے نا ویسے کوئی بھی نہیں پالتی۔ بیوہ ماں کی حسرت ہوتی ہے کب یہ جوان ہوگا، کب میں اس کے سر پہ سہرے سجاؤں گی۔ حسن کی ماں نے قاسم بڑا منتوں سے پالا تھا، بڑا محبتوں سے پالا تھا حسن کا یتیم۔ 10 محرم ٹیلے پہ حسین بیٹھے ہیں، جب جناب فروائی آ کے کہتی بیٹے کے لیے موت کی اجازت لینے آئی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، 3 بار حسین نے سر اٹھا کے قاسم کی جوانی کو دیکھا۔ قاسم کی جوانی کو دیکھ کے کہتے یہ میرے حسن کی نشانی ہے، میں اسے موت کی طرف کیسے بھیجوں۔ شب عاشور جب علی اکبر و عباس خیموں کا پہرا دے رہے تھے، اکبر کی آواز آئی، چچا عباس صبح سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا۔ عباس رو کہتے نا اکبر تو میدان میں نہ جانا، تو میرے مولا حسین کی آنکھوں کا نور ہے، صبح سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا۔ اکبر رو کے کہتے چچا عباس تو بھی نہ جانا، تو میرے بابا کی کمر کا زور ہے، تیرے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اکبر کہتے تو نہ جانا، عباس کہتے اکبر تو نہ جانا۔ دونوں کے گھوڑے کے سامنے 13 سال کا یتیم آیا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا تیرے جانے سے کمر ٹوٹے گی، تیرے جانے سے آنکھوں کا نور جائے گا، اگر ہو سکے صبح سب سے پہلے مجھے جانے دینا، میں یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا۔ حسین نے خیمے سے مسلح چھوڑا، قاسم کو سینے سے لگایا، روکے گا تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے میرے کوئی نقصان نہیں، تیرے جانے سے میرے 2 گھر برباد ہوتے ہیں، میرے حسن کی تصویر جائے گی، میری بیٹی کا نصیب جائے گا۔ شہزادہ قاسم، مقتل کہتی ہے یہ کربلا کا واحد شہزادہ تھا جس کے بدن پہ ذرہ پوری نہیں آئی۔ عربوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 13 سال کا بچہ بھی میدان میں جائے گا۔ حضرت قاسم کے بدن پہ کوئی ذرہ نہیں تھا، کرتا پہن کے قاسم گھوڑے کی زین پہ آیا۔ عباس نے رکابوں کو بلند کیا، عباس نے قاسم کے پاؤں رکابوں میں رکھے۔ میں پھر لفظ پڑھنے لگا ہوں، مسائل میں یہ جملہ تمہیں یاد آئے گا۔ عباس نے قاسم کے پاؤں اپنے ہاتھ سے رکابوں پہ رکھے، رکھ کے رو کے کہنے لگا ہے اللہ کے حوالے۔ ادھر حسین ٹیلے پہ یا قاسم مقتل میں گئے، اتنا زبردست حملہ کیا حسن کے بیٹے نے۔ فرات کا گھاٹ خالی، فوج کوفے کی طرف بھاگنی شروع ہوئی، اکیلا حسن کا بیٹا مقتل میں یوں گھوڑے پہ آواز دے دے کے کہہ رہا تھا او تم نے میرے بابا پہ تانا لگایا تھا، تم نے میرے باپ کو سفیر میں للکارا تھا، آؤ حسن کا بیٹا تم سے بدلہ لینے کے لیے آیا ہے۔ یا عمر ابن سعد ملعون نے کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہا ایک ایک کر کے بھیجو گے، یہ حسن کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، عباس کا شاگرد ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، ایک ایک کر کے نہ بھیجو، چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ شروع کیا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ پھینکا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر پھینکا، جس کے پاس لاٹھی تھی اس نے لاٹھی مارنی شروع کی۔ عباس گھوڑے پہ بیٹھے تھے، عباس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، حسین کی آواز آئی عباس کہاں جا رہا ہے؟ رو کے تھا میرا چاند بادلوں میں چھپ گیا ہے، میرے حسن کی تصویر فوجوں میں گھر گئی ہے۔ حسین نے فرمایا عباس یہی رک ہے، یہ وقت حجت کے امتحان کا ہے۔ حسین ٹیلے سے اترنا شروع ہوئے، حسین بھی ٹیلے سے اتر رہے تھے۔ عمر ابن سعد ملعون نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا حسن کا بیٹا زین سے اتارو، میرے سر پہ قرآن رکھو، غازی کی عدم کی قسم ہے۔ حسن کا قاسم گھوڑے کی زین سے اترا، قاسم کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے، انہوں نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، گھوڑا دوڑ رہا تھا، قاسم ابھی زندہ تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا مولا حسین۔ انہوں نے قاسم کے گھوڑے کو مقتل میں دوڑایا،
قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا، سانس لے لیا تو اگلا جملہ معافی مانگ کے پڑھنے لگا، مجھے مقتل کی ذمہ داری کے ساتھ پڑھو۔ قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا، قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا۔ میں بار بار جملہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تم ماتم کے لیے تیار رہنا۔ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا، علم عباس کی قسم، قاسم زندہ تھا یا گھوڑے دوڑ گئے؟ ابھی قاسم سانسیں لے رہا تھا یا مشرق کے گھوڑے مغرب، مغرب کے گھوڑے مشرق۔ اب یہاں تک ہم بر صغیر کے ذاکرین پڑھتے ہیں۔ حسین آئے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے، بھتیجے کو آواز دی، لاش کے ٹکڑے اٹھنے شروع ہوئے، اور حسین نے بھتیجے کی لاش ٹکڑوں کی صورت میں، یہ پڑھتے ہیں، یہی پڑھا میں نے بھی اپنی پوری زندگی میں یہی پڑھا۔ قبلہ ترابی صاحب میں نے پڑھنا تھا کربلا میں عشرہ محرم، مجھے مقتل کے لیے مستند ترین روایات چاہیے تھے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ شاہراہ سدرہ پہ سید محمد طباطبائی، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ عالم دین ہے جس کی 85 سال عمر ہے اور 40 سال سے مقتل لکھ رہا ہے، اپنے ہاتھ سے مقتل لکھ رہا ہے، سب سے زیادہ مقتل کی مؤثر ترین روایات اس کے پاس۔ میں ان کی بارگاہ میں گیا، میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا حسین کا ذکر کروں، اردو میں پڑھتا ہوں، کربلا میں مجھے عشرہ محرم پڑھنا ہے، مجھے مستند ترین روایات چاہیے۔ منبر کی عزت کی قسم، میں بھول گئے مجھے میری 22 سال کی ذاکری۔ اس سید نے جب مجھے مقتل کی روایات کھول کھول کے دکھائیں، میں رو رو کے حسین سے معافی مانگتا رہا۔ ہم آج تک تیرا مصحف پردے ڈال ڈال کے پڑھتے رہے ہیں۔ جب میں نے جناب قاسم کی شہادت اس سے سننی شروع کی، میں علم عباس کے سامنے وہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں لاؤڈ سپیکر پہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس نے مجھ سے کہا آج سے پہلے کیا پڑھتے رہے ہو قاسم کی شہادت؟ میں نے کہا جب جناب قاسم کو گھوڑے کی زین سے گرا دیا تھا، حسین نے چادر میں بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے تھے، میں نے اتنا جملہ کہا، اس سید نے چہرے پہ تھپڑ مارا، رو کے کہنے لگا ہائے غربت، ہائے غربت، ہائے غربت۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اور نے دیکھ کے کہا اس کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے جاتے ہیں جس کو تلوار سے کاٹا گیا ہو۔ قاسم گھوڑوں کے سبوں کے ساتھ پامال ہوا تھا۔ میں نے کہا حسین نے کیا اکٹھا کیا تھا؟ رو کے لاش کے ٹکڑے نہیں، لہو والی ریت اکٹھی کر کر کے رو رو کے کہتا رہا، او میرا یتیم کاسے، او میرا غریب کاسے، او میرے فروا کی کمائی، او میرے حسن کی تصویر۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين